امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری کتاب الایمان میں باب باندھتے ہیں، احب الدین الی اللہ ادومہ، اللہ کو دین وہ سب سے زیادہ پسند ہے جس پر پابندی سے عمل کیا جائے۔ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی محمد بن المثنیٰ نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی یحییٰ نے، وہ ہشام سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا مجھے خبر دی میرے باپ نے۔ کس نے خبر دی؟ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندہا امرات، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر داخل ہوئے، آپ کے گھر تشریف لائے۔ وعندہا امرات، اور آپ کے پاس ایک عورت تشریف فرما تھی۔ آپ کے پاس ایک عورت، یہ کس نے خبر دی ہے؟ ہشام نے۔ وہ کہتے ہیں اپنے ابو جان سے خبر دے رہے ہیں، اور ان کے باپ سیدنا عروہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال من هذه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، من هذه، یہ کون ہے؟ من هذه، یہ کون ہے؟ مسلمانوں کی ماں نے کہا، قالت، مسلمانوں کی ماں نے کہا، فلانۃ تذکر من صلاتها، یہ فلاں عورت ہے اور اپنی نماز کی پابندی کا ذکر کر رہی ہے، مطلب بڑے شوق سے، بڑی محبت سے، چاہت سے اپنی نماز کی پابندی کا تذکرہ کر رہی ہے۔ جیسے ہم باتوں باتوں میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں میں اس طرح تھا، میں نے اس طرح کیا۔ تذکر من صلاتها، یہ فلاں ہے اور اپنی نماز کا تذکرہ کر رہی ہے، اس کی پابندی کا تذکرہ کر رہی ہے، اپنے شوق کا تذکرہ کر رہی ہے۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہ، ٹھہر جاؤ، مہ، ٹھہر جاؤ، علیکم بما تطیقون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بما تطیقون، تم پر اتنا ہی عمل کرنا واجب ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ علیکم، تم پر لازم اتنا ہے، اتنا ہی تم پر لازم ہے، بما تطیقون، جس چیز کی تم طاقت اور قوت رکھتے ہو عمل کرنے میں، اعمال صالحہ کرنے میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فواللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قسم اٹھا کر یہ بات کہی، فواللہ، اللہ کی قسم، لا یمل اللہ، لا یمل اللہ، لا یمل اللہ، کہ اللہ تعالی کبھی نہیں اکتائے گا۔ وہ اللہ کی شان یہ ہے، وہ کبھی اکتاتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے۔ حتی تملو، یہاں تک کہ تم تھک سکتے ہو۔ اللہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ اور اجر دیتے ہوئے، ثواب دیتے ہوئے، اللہ رب العزت کبھی نہیں اکتائے گا، تھکے گا، لیکن تم اعمال
کرنے کی وجہ سے یا اعمال پر ہمیشگی اختیار کرنے کی وجہ سے تھک جاؤ گے۔ وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو دین، وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ، اور ہے اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ دین وہ پسند ہے، محبوب ہے، ما دام علیہ صاحبہ، جس پر اس کا عمل کرنے والا ہمیشگی اختیار کر لے، جس پر اس کا عمل کرنے والا ہمیشگی، ما دام علیہ، ہمیشگی اختیار کر لے اس پر، صاحبہ، اس کا عمل کرنے والا، اس کا صاحب۔ اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا اپنی اس امت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ تم جو بھی عمل کرو اس کو ہمیشگی کے ساتھ عمل کرو، اس پر ہمیشگی اختیار ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ ایک آدمی میرے جیسا، وہ کہتا ہے کہ آج میں نے پیدل چلنا ہے یا صبح واک کرنا ہے یا دوڑ لگانی ہے، تو وہ ایک ہی دن 5-6 کلومیٹر دوڑ لگا لیتا ہے، 5-6 کلومیٹر دوڑ لگا لیتا ہے۔ اس دن جذبہ بھی تھا، شوق بھی تھا، اس کے فوائد بھی ذہن میں تھے، اپنی طبیعت کو بھی دیکھا، اور لمبی کی زندگی کی لمبی سوچ کر اس نے دوڑ لگا دی کہ دوڑ بھی لگاؤں گا، پیدل بھی چلوں گا، واک بھی کروں گا، اور اپنی زندگی کو بہتر کروں گا، فٹ کر لوں گا اپنے جسم کو۔ لیکن وہ بیچارہ میں یا میرے جیسا ایک ہی دن دوڑ لگا کے ٹھس ہو گیا، اگلا دن اس کو بڑے بڑے کڑال پڑ گئے، تھک گیا، پاؤں میں درد، جسم میں درد، ہڈیوں میں درد۔ اب وہ 1 مہینہ دوبارہ باہر جانے کا اس نے سوچا ہی نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے دردیں شروع ہو گئی ہیں، تھک گیا ہوں، بڑی مصیبت ہے۔ تو یہ ہمیشگی تو نہیں ہے، یہ ہمیشگی تو نہیں ہے۔ اگر وہ روزانہ وہ 100 قدم چلتا، 200 قدم چلتا، اس طرح روزانہ تھوڑا تھوڑا بڑھاتا چلا جاتا دوڑ لگانے میں، واک کرنے میں، تو اس کی صحت بھی بہتر ہوتی چلی جانی تھی، اور اس کی ہمیشگی بھی ہوتی چلی جانی تھی، اور زیادہ سے زیادہ اس کے اندر واک کرنے کا، دوڑ لگانے کا، ورزش کرنے کا یہ بھی سلسلہ جاری اور ساری رہنا تھا، اور اس کے جسم کو بھی فائدہ ہونا تھا۔ اب ایک ہی دن دوڑ لگا کے تھک گیا ہے، ٹھس ہو گیا ہے، تو اس سے بہتر ہے تھوڑا چلتا لیکن روزانہ چلتا رہتا، روزانہ چلتا رہتا۔ ایسے ہی ایک بندہ، وہ پہلے تو نماز کے قریب ہی نہیں آتا، اب نماز شروع کرتا ہے تو کہتا ہے میں فجر کی بھی ساری رکعتیں پڑھوں گا، فرض بھی پڑھوں گا، نوافل بھی ادا کروں گا، سنتیں بھی پڑھوں گا، پھر نماز چاشت، اشراق کی نماز بھی شروع کر لیتا ہے، 7 اوابین بھی شروع کر دیتا ہے، پھر وہ وضو کے 2 نفل بھی شروع کر دیتا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے بھی 4 رکعت نوافل پڑھتا ہے، اور فرض پڑھنے کے بعد پھر 4 شروع کر دیتا ہے، پھر وہ عصر کا وضو کر کے 2 تحیت الوضو بھی پڑھ لیتا ہے 2 رکعت، اور عصر سے پہلے بھی 4 رکعتیں ادا کر لیتا ہے، اور عصر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لیتا ہے۔ اب ایسے ہی مغرب کی بھی وہ تحیت الوضو پڑھ لیتا ہے، وضو جو کیا اس نے، شوق آ گیا اسے، تو وہ پھر مغرب کی نماز بھی اس سے پہلے بھی 2 رکعت ادا کر لیتا ہے، پھر نماز باجماعت بھی پڑھتا ہے، اور بعد میں بھی 2 رکعتیں 2 کر کے 4 پڑھ لیتا ہے۔ ایسے ہی وہ عشاء کی بھی وہ ایک ہی بار کوشش کرتا ہے کہ آج جتنی بھی ہیں ساری رکعتیں پڑھ لوں، وضو کی بھی پڑھ لوں، پہلے والی بھی پڑھ لوں، 4 فرض بھی پڑھ لوں، بعد میں
قیام اللیل بھی کر لوں، رات کا پتہ نہیں تہجد ٹائم اٹھا جائے گا کہ نہیں، وہ رات کو ہی ساری پڑھ لیتا ہے۔ تو اس طرح ایک ہی دن وہ اتنی زیادہ پابندی کر کے تو کوشش کر کے شوق کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، تو اگلے دن وہ ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، تو کیا فائدہ اس کو؟ ہمیشگی تو نہ ہوئی۔ اب اس نے یہ خود تھک گیا ہے، اکتا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو یہ عمل کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، فرض ادا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اجر دینے میں اکتاتا نہیں ہے، لیکن یہ اب خود تھک گیا۔ تو اگر یہ اس کا طریقہ یہ اختیار کر لیتا کہ فجر کی 2 سنتوں کا بڑا اجر ہے، دوسری سنتوں کا بھی نوافل کا بڑا اجر اور ثواب ہے، لیکن فرض کے ساتھ 2 وہ پڑھ لیتا اور زندگی کی گاڑی چلانی شروع کر دیتا، ظہر کے وقت نماز باجماعت ادا کرتا اور 2 رکعت سنتیں پڑھ لیتا، یا شروع میں صرف فرائض کی پابندی کر لیتا اور بعد میں روٹین کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ 2 نوافل یا 4 نوافل جس نماز کے ساتھ جتنے ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دیتا، تو ممکن ہے اس طرح یہ نماز کا پابند بھی ہو جائے اور اپنی عبادت سے اکتائے بھی نہ۔ ایک ہی دن میں کوشش کرے گا کہ میں آج ہی ساری نمازیں ادا کر لوں، آج ہی میں پابندی کر لوں، تو اللہ مدد کرے تو ہو تو سکتا ہے، لیکن اس طرح بندہ جلدی اکتا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، کیا میں ایک دن میں قرآن کریم پڑھ لیا کروں؟ پورا قرآن کریم ایک دن میں؟ کیوں جی ہے نا حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول 2 دن میں ادا کر لیا کروں، 2 دن میں قرآن سارا پڑھ لیا کروں؟ کہا نہیں۔ پھر وہ پوچھنے لگا اللہ کے رسول 3 دن میں پڑھ لیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، ہاں تم 3 دن میں پڑھ لیا کرو۔ اب وہ صحابی فرماتے ہیں اس وقت میں جوان تھا، مجھے شوق بھی بڑا تھا اور کوئی مصروفیت کوئی خاص نہیں تھی اتنی، یہ میرے اندازے سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے شوق سے وہ ذمہ داری لے لی۔ اب جب وہ بڑھاپے میں آئے تو اس وقت غالباً وہ اس بات کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ کاش میں اتنی زیادہ گنجائش نہ نکالتا، اب میرے لیے پڑھنا ذرا مشکل ہے، اسی طرح اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے اشتیاق، شوق اور اس کے باتوں کو سن کر فرمایا ماں ٹھہر جاؤ، تم ایسے کرو، اپنی نمازوں کا جو بڑے شوق سے اشتیاق سے تم تذکرہ کر رہے ہو سن لو، ماں ٹھہر جاؤ، علیکم بما تطیقون، تم اتنی عبادت کر لیا کرو، اس انداز سے نماز پڑھ لیا کرو جتنی تمہیں طاقت اور قوت اللہ نے دی ہے۔ اور پھر ساتھ نصیحت فرمائی، شوق دلایا، کہا اللہ کی قسم لا یمل اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا، کس کام سے؟ اجر دینے میں، ثواب دینے میں، بدلہ دینے میں، جبکہ تم اکتا جاؤ گے عمل کرنے سے۔ اور ایک اور حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے، ان اقل و ادوم، چاہے اس کی مقدار تھوڑی ہی کیوں نہیں، لیکن ہمیشگی والا وہ عمل ہونا چاہیے۔ میرے جیسا آدمی بولا بسرا قرآن کریم لیتا ہے، بیٹھتا ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے یا ناظرہ پڑھا ہوا ہے، ایک ہی دن میں 10 پارے پڑھ جاتا ہے اور پھر پورا ماہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، تو یہ تھکنے والی بات ہی ہے نا۔ تو اگر روزانہ وہ آدھا پارا پڑھتا، ایک پارا پڑھتا، تو پورے مہینے میں آدھا پڑھتا تو 15 پارے اس نے پڑھ لینے تھے، ایک روزانہ پڑھتا تو پورے مہینے میں 30 پاروں کی اس نے منزل نکال لینی تھی۔ اب ایک ہی دن میں بیٹھا اور 10 پارے پڑھے اور پھر پورا مہینہ بیٹھے ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے اس پر کیا کی جائے،
پابندی ہمیشگی اختیار کی جائے. اللہ کو دین کا یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.